اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ ٹینس یعنی زمانے کے بارے میں پڑھیں گے اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں کتنی ہیں اس پر ہم لوگ آج بحث کریں گے۔ تو جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے دیکھیں، زمانہ جس کو انگریزی میں ٹینس کہتے ہیں، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں ٹینس کی: پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ تو اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس۔ زمانہ حال کی تعریف موجودہ زمانے میں یعنی وہ وقت جس میں کام جاری ہے، جو کام ابھی چل رہا ہے اسے زمانہ حال کہیں گے۔ زمانہ ماضی وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہے یعنی پاسٹ ٹینس۔ زمانہ مستقبل یعنی آنے والے وقت یا زمانے کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس یعنی ماضی اور فیوچر ٹینس زمانہ مستقبل کے بارے میں ہم نے ذرا حال جو ابھی چل رہا ہے، ماضی جو گزر چکا اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ اب زمانہ کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے فعل حال، وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو، جیسے احمد لکھتا ہے اور لڑکیاں کھیل رہی ہیں، تم گاتے ہو۔ یعنی زمانہ حال جو موجودہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہے ابھی اس کو حال کہیں گے۔ ماضی وہ کام، فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو، جیسے ریحان آیا، میں نے خط لکھا، وہ پڑھ رہا ہے۔ آیا، میں نے خط لکھا، وہ پڑھا۔ یہ پڑھ رہا ہے، یہ تو موجودہ زمانہ ہو جائے گا، اس لیے پڑھا ہوگا۔ صرف اس کو رے کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ کو بھی ہم کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ رہا ہے کریں گے تو یہ موجودہ زمانہ ہوگا، وہ پڑھا۔ اب یہ دیکھیے زمانہ مستقبل، وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جائے گا۔ مثلاً ہم جائیں گے، ٹرین آئے گی، تم کامیاب ہوگے۔ یعنی فیوچر کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، وہ فعل، وہ کام جو آنے والے زمانے میں ہوگا۔ فعل مضارع، اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کی جھلک دکھائی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں زمانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے وہ آئے تو میں جاؤں، اگر وہ ملے تو آپ جائیں۔ یعنی حال بھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم زمانہ مضارع کہتے ہیں۔ اب دیکھیں زمانہ امر۔ زمانہ فعل امر کے معنی حکم کے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے، جیسے پانی پلاؤ اور سبق یاد کرو، تشریف رکھیے۔ فعل امر ہے جس میں کسی طرح کا حکم دیا جائے، اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ فعل نہیں، وہ فعل جس میں کسی کام کے لیے منع کیا جائے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ فعل کے ساتھ مت یا نہ آتا ہے، جیسے مت رو، بارش میں مت بھیگو، دھوپ میں نہ کھیلو، شور نہ کیجیے وغیرہ۔ جس میں کسی کام کو منع کیا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ اب آیا الگ سے یہ ہے تشبیہ، جس کو انگریزی میں سیملی کہتے ہیں۔ تشبیہ کہتے ہیں
کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ملانا یا مثال دینا۔ تشبیہ کا مطلب ہے دو مختلف چیزوں میں کسی نہ کسی کی یکسانیت تلاش کرنا۔ مثلا چاند الگ ہے، چہرہ الگ، لیکن چاند سا چہرہ کے معنی ہوئے کہا جائے تو مفہوم نکلتا ہے خوبصورت چہرہ۔ اسی طرح پتھر جیسا دل، پہاڑ جیسی رات میں بھی تشبیہ ہے۔ اب ایک تشبیہ آپ دیکھیے، آپ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کورس میں پڑھا ہوگا، ایک شعر ہے میر تقی میر کا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں ہونٹ یعنی لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اگر آتا ہے سوال کہ اس میں کون سی تشبیہ ہے، تشبیہ معنی ملانا، ایک دوسرے سے دوسری چیزوں سے مثال دینا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا فعل زمانہ، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں ہم نے پڑھا، اور ہم نے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس طرح یہ آج کا لیسن پورا ہوا۔